بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقرا شوکت اور یہ ہے آفاق اقبال سیریز کی جماعت چہارم کی کتاب۔ ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 19، عنوان ہے شہید وطن۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پہ ہیں اور اہم الفاظ ہیں قیادت، والدین، تعینات، منظم، اعزاز، دستہ، آنچ۔ چلیے وطن کا کچھ حصہ مل کر پڑھتے ہیں۔ 10 اور 11 ستمبر 1965 کی درمیانی شب کو دشمن نے ایک بار پھر حملہ کیا۔ دشمن ٹینکوں سے مسلسل گولہ باری کرنے لگا۔ میجر عزیز بھٹی نے BRB نہر کے کنارے اپنے دستے کو نئے سرے سے منظم کیا اور دشمن کے حملے کا بھرپور جواب دینے لگے۔ آپ کئی گھنٹوں تک مسلسل دشمن سے لڑتے رہے۔ آپ کے کمانڈر نے کہا کہ آپ تھک گئے ہیں، اس لیے اگر آپ چاہیں تو واپس آ کر کچھ دیر آرام کر لیں۔ آپ نے جواب میں کہا، میں اپنے وطن کے لیے لڑتا رہوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا، مگر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سبق میں ہم میجر عزیز بھٹی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے 1965 کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا اور انہیں اس اعزاز میں نشان حیدر دیا گیا۔ آپ پورا متن پڑھیے اور میجر عزیز بھٹی کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں جانیے۔ آگے بڑھیے اور ان الفاظ کے معنی دیکھیے۔ اعزاز، عزت، رتبہ، انعام، دلیری، بہادری، کمان کرنا، قیادت کرنا، قصبہ، گاؤں سے بڑی اور شہر سے چھوٹی آبادی، دستہ، فوج کا ایک حصہ، عہدہ، ذمہ داری یا منصب، متاثر، دل پر اثر کرنے والا، آنچ نہ آنے دینا، حفاظت کرنا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ان سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ میجر عزیز بھٹی اور ان کے بھائی کہاں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ سفر کر رہے تھے سائیکل کے ذریعے، جب ان کے ساتھ ایک حادثہ کیا ہوا۔ آپ نے اس سارے حادثے کے بارے میں لکھنا ہے، لیکن کس طرح؟ اس متن کو، اس پورے سبق کو پڑھنے کے بعد۔ میجر عزیز بھٹی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس سوال کے بارے میں بھی یہی کہوں گی کہ آپ کے لیے ان سوالوں کے جوابات آسان ہو سکیں گے تبھی جب آپ متن کو پڑھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوالات ہیں، آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں۔ میجر عزیز بھٹی پیدا ہوئے ہانگ کانگ میں، نیو یارک میں، لاہور میں یا دہلی میں؟ جی ہاں، ہانگ کانگ میں۔ بھارت نے پاکستان پر اچانک حملہ کیا۔ 3 ستمبر 1965 کی شب، 4 دسمبر 1965 کی شب، 5 اکتوبر 1965 کی شب یا 6 ستمبر 1965 کی شب؟ تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کون سی ستمبر کی رات تھی۔ اب آپ سبق پڑھیے اور ان سوالوں کے جواب دیجئے۔ ہم آگے بڑھیں گے، آئیں بات کریں۔ میجر عزیز بھٹی کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ ہمارے پاس زبان شناسی کا سوال ہے اور سوال کیا ہے؟ پہلے ان جملوں کو توجہ سے سنیے۔ ہمیشہ سچ بولو، بڑوں کا ادب کرو، باقاعدگی سے نماز پڑھو، میری بات سنو۔ اگر آپ ان تمام جملوں کو توجہ سے سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں کوئی نہ کوئی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایسے جملے جن میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے انہیں فعل امر کہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس کچھ جملے ہیں، آپ نے ان کو بھی سننا ہے۔ جیسے پہلا جملہ ہے، چھت پر مت جاؤ، پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھو، کپڑے گندے مت کرو، پھول مت توڑو۔ یہ وہ جملے ہیں جن میں کسی نہ کسی کام سے روکا یا منع کیا گیا ہے۔ ایسے جملے جن میں کسی کام سے منع کیا جائے یا روکا جائے اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس سوال۔ آپ دیکھیے کہ سوال کیا ہے کہ آپ نے مثال کے مطابق جو افعال سے فعل امر اور فعل نہیں کے 5 جملے بنانے ہیں۔ جیسے کھانا، تو فعل سے فعل امر کھا اور فعل کھانا سے جو فعل نہیں ہے وہ ہے مت کھا۔ کھیلنا، دوڑنا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، یہ ہمارے پاس کچھ افعال ہیں، آپ نے ان سے فعل امر اور فعل نہیں کے جملے بنانے ہیں۔ جیسے تیز دوڑو یا تیز مت دوڑو، تو یہ فعل امر اور فعل نہیں دونوں کے جملے ہیں۔ اب آپ اس کی مشق کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، لکھائی کی مہارت۔ تو یہ تصاویر آپ کے سامنے ہیں، ان کو غور سے دیکھیے۔ آغاز، عروج اور اختتام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تصاویر، جو تینوں تصاویر ہیں، اس سے متعلق ایک کہانی بنائیے اور اس کا عنوان اور اخلاقی سبق بھی آپ کو خود ہی تجویز کرنا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز کا نام نشان حیدر ہے،
किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत से ये नाम रखा गया। इस हवाले से आपको कुछ जुमले लिखने हैं। तो हम तो जानते ही हैं कि निशान हैदर किसके नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है जी महारत हयात का। तो सवाल क्या है, लाइब्रेरी से निशान हैदर हासिल करने वाले शोहदा से मुतल्लिक कोई किताब हासिल करके इसमें से किसी शहीद के बारे में पढ़ें और मालूमात कमरे में भी साथियों को बताएं। ये सबक मेजर अजीज़ भट्टी के बारे में था। इससे पहले पिछली जमात में भी आपने एक शहीद के बारे में पढ़ा। अब आप कोई भी और किताब हासिल करें और इन दोनों शोहदा के अलावा किसी शहीद के बारे में पढ़ें और अपने साथियों को भी बताइए। अगला सवाल, ये आपके सामने एक नमूना है किस चीज़ का, दावतनामे का। किसी को भी कोई दावतनामा लिखना हो, चाहे वो सालगिरह के मौके पर हो, किसी शादी की तकरीब का हो, किसी दावत में बुलाना हो, तो दावतनामा इस तरह से लिखा जाता है। या आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सवाल ये होगा कि अपने दोस्त के लिए दावतनामा लिखें और इसे अपने स्कूल में मुनक्किद होने वाली यौम दिफा की तकरीब में आने की दावत दीजिए। यहाँ हमारा ये सबक ख़त्म हुआ। आपने इस सारे सबक को दोहराना है और साथ ही साथ ये जायज़ा भी हल करना है। इस जायज़े को मुकम्मल करने के बाद अपने वालिदैन या असातिज़ा को दिखाइए ताकि वो ये जान सकें कि हमने जो तसव्वुरात पढ़े हैं वो आपको ज़हन नशीं हैं या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अगले सबक में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।